نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے مومنو سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کی 4 شرطیں ہیں، جب وہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اس کے نتیجے میں وہ سچی توبہ کہلائے گی اور وہ قبول ہوگی۔ وہ 4 شرطیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ سے باز آ جائے جو اس نے کیا ہو، اور یہ باز آ جانا خدا کے خوف کی وجہ سے ہو، نہ اس وجہ سے کہ صحت خراب ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ نمبر 2، اپنے گناہ پر نادم ہو، یعنی اس نے جو گناہ کیا اس پر وہ دل میں ندامت محسوس کرتا ہو کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ جو ہے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ 3 شرطیں تو پہلے مرحلے پر ہو گئی۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا حق نہ دیا گیا ہو تو پھر اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ مثلا نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو پھر جو ہے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ یہ چوتھی شرط حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اور اگر حقوق اللہ پورے ہوں لیکن حقوق العباد سے متعلق گناہ ہو تو پھر جو ہے اس کی تلافی ضروری ہے۔ مثلا کسی کا مال لیا ہے تو پھر مال کو واپس لوٹائے، کسی کی غیبت کی ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے تو پھر جا کر کے اس سے معافی طلب کرے کہ یہ بات میں نے تمہارے بارے میں کہی تھی، تمہیں علم ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں احتیاط کروں گا اور مجھے اس غلطی پر جو ہے معاف کر دو۔ اور اگر اس کو پتہ نہ چلا ہو تو پھر اس سے ذکر نہ کرے بلکہ صرف توبہ اور استغفار کرے۔ اور اگر کسی پر بہتان لگایا ہے یعنی جھوٹا الزام لگایا ہے تو ایسی صورت میں جس کے سامنے یہ الزام لگایا ہے جا کر کے وہاں پر وضاحت کرے کہ یہ الزام جو میں نے لگایا جھوٹا تھا اور یہ شخص اس سے پاک ہے۔ تو یہ چوتھی شرط ہو گئی جو حقوق العباد یا جو ہے حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ جب یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تب یہ خالص توبہ کہلائے گی اور اللہ رب العالمین اس توبہ کو قبول فرمائیں گے۔